کون ان تک پہنچائے گا؟ ہماری مدد کی ضرورت ہے، اور ہماری کی چھتری سے بھی ذرا باہر نکل آئے. دیکھیں ہم یہ کہہ کے بہت آسانی سے بچ جاتے ہیں نا کہ اللہ ہماری مدد کرے گا تو ہم کچھ کریں گے. بالکل اللہ تو کرے گا ہی کرے گا. اللہ کی مدد کے بغیر تو ہم ایک پتا بھی نہیں اٹھا کے ادھر سے ادھر رکھ سکتے، آنکھ تک نہیں جھپک سکتے. لیکن آنکھ جھپکانے کے لیے تو خود ایفرٹ کرنی پڑتی ہے نا. تو اب جواب بہت صحیح آ رہا ہے کہ ہم بطور امت ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اب ایک اپنی مدد، آپ بالکل اپنی مدد کی ضرورت ہے. ہمیں سے ہر شخص خود بھی علم حاصل کرے اور اپنے قریب ترین لوگوں تک علم پہنچائے. مدد میں نے اگر کیا علم حاصل کیا تو اب میری کچھ اور لوگ بھی ہیں نا جو میری مدد کے یعنی جن کو ضرورت ہے. الحمدللہ ناؤ آئی ایم گیٹنگ دا آنسرز. جی سائمہ عطرت کہتی ہے میری مدد کی ضرورت ہے، یاسمین ظہور کہتی ہے میری مدد کی، فاطمہ بھی کہتی ہے میری مدد کی. اور ناؤ اب ہم لیتے آ رہے ہیں. نہیں، دین اخلاق حیا اس کا آنسر نہیں ہے. الحمدللہ تسنیم جہان کہتی ہیں کہ تعلیم دینے کے لیے میں یہ کام کروں گی. دیکھیں اگر ہم نے، اور ایک بہت اچھا بالکل صحیح ہماری ایک ساتھی نے کہا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو میں نے اگر مدد نہ کی، دیکھیں کوئی شخص گرا ہوا ہو زمین میں، گڑھے میں گر رہا ہو، اور میں یہ کہوں کہ اللہ کی مدد آئے گی تو یہ بچ جائے گا، تو بھائی اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں بچے گا. لیکن تم کھڑے دیکھ رہے ہو کہ وہ گڑھے میں گر رہا ہے، تم نے ہاتھ کیوں نہ بڑھایا؟ تو مجھے خود سے سٹارٹ کرنا ہے. بالکل صحیح ہماری ساتھی نے کہا، شیلا ملک نے اور عارفہ نے بالکل صحیح کہا کہ اپنے حصے کی شمع جلانی ہے. اور جب میں اپنے حصے کی شمع جلاؤں گی تو اس کی روشنی دوسروں کو بھی راستہ دیکھنے میں مدد دے گی. بالکل درست، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. تو دیکھیں یہ وہ بہت اہم سوال ہے کہ امت کو اندھیروں کے سمندر سے نکالنے اور گمراہی کی وادیوں میں ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے میری مدد کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے ڈیفینیٹلی میں کوئی مدد نہیں کر سکتی اللہ کی مرضی اور اللہ کی توفیق کے بغیر. اگر انبیاء اور ان کے پیروکار یہ کہتے کہ اللہ ہی ان کی مدد کرے گا تو پھر تو وہ خود کچھ بھی نہ کرتے. تو جو خود اپنی حالت نہ بدلے تو اللہ بھی اس کی حالت نہیں بدلتا. اچھا تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے، میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ یہ سوچ کیا ہے، یہاں سے کیا سوچ. آپ دیکھیں جب آپ یہ پڑھتی ہیں تو آپ کے دل میں کچھ فیلنگ آتی ہے. کیا فیلنگ آتی ہے؟ میں چاہتی ہوں آپ میں سے کچھ شیئر کریں. یہ جو آج کا پورا لیسن ہے، یہ جب آپ نے پڑھا تو ایک کیا کیفیت آتی ہے؟ خالدہ آپ شیئر کریں گی؟ خالدہ زبیر آپ شیئر کریں گی کہ اس لیسن سے آپ کو پڑھ کے کیا محسوس ہوا؟ مجھے پڑھ کے یہی لگا کہ ہمیں بہت کچھ کرنا ہے اور دین کا بہت زیادہ علم حاصل کر کے دوسروں کو تک یہ پیغام پہنچانا ہے، اور اس کو اپنی زندگی کی ایک اہم ڈیوٹی سمجھنا ہے ہمیں، جزاک اللہ خیر. کیونکہ ٹائم از رننگ آؤٹ اینڈ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت اہم بات کی خالدہ نے کہ ٹائم از رننگ آؤٹ، وقت بہت تھوڑا ہے. اچھا اس کے علاوہ کچھ اور اس چیپٹر کو پڑھ کر محسوس ہوا؟ اس کے علاوہ یہ تو خالدہ نے کہہ دیا، منزہ آپ کو کچھ اور محسوس ہوا؟ مجھے پہلے جو تھاٹ آئی وہ سوچ تو یہ تھی کہ میں کچھ نہیں کر رہی، لیکن پھر جب میں 2 سے 3 مرتبہ اس لیسن کو پڑھا اور یہی سمجھ میں آیا کہ مجھے کچھ کرنا ہے بطور امت کے ایک فرد کے، اور جو کچھ میں کر رہی ہوں چاہے وہ ایک بڑے سمندر میں قطرے کے برابر ہے، میں خود اور میرے ارد گرد میری فیملی یا میرے کو ورکرز جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ سب، ہم سب اپنے آپ کو پروڈکٹیو بنائیں. میں اپنے بچوں کو ایک پروڈکٹیو پرسن کے طور پہ گرو کروں، اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو پروڈکٹیو بناؤں. تو وہ ایک سمندر میں قطرے کے برابر ایک ایفرٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس میں انسان سوچ کے ساتھ انسان مایوسی سے نکل سکتا ہے. جی جی ٹھیک. جہاں مایوسی کی کیفیت آتی ہے نا، غم کی کیفیت آتی ہے. بالکل صحیح آپ نے کہا کہ اس کو پڑھ کر ایک یعنی میں تو جب اس کو پڑھ رہی تھی تو مجھے ایک غم کا پہاڑ جیسے نہیں کہ واقعی ہم کہاں ہیں. لیکن پھر بہت اچھا انہوں نے جیسے ہماری دونوں ساتھیوں نے کہا کہ کام کرنا ہے، اور پروڈکٹیو لفظ جو ہے نا خود بھی بننا ہے اور دوسروں کو بھی بنانا ہے. بہت اچھا کہا. سائمہ آپ کہیں گی کچھ؟ جی السلام علیکم. میں باجی کل ایسا ہوا جب بارش ہو رہی تھی
تو آئی واز لٹرلی ٹاکنگ ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہماری جو کوششیں ہیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں ہیں یا نہیں ہیں. بیسکلی ویسے تو ہم جس ادارے سے جڑے ہوئے ہیں تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو دین کا کام کر رہے ہیں, لیکن جب میں اس بک میں یہ ساری چیزیں پڑھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت کم کر رہے ہیں. ہمیں تو پوری سمجھ نہیں آتے. تو پھر میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے وہ ویز بتا دیں تاکہ میں یہ سب کام کر سکوں جو یہ رائٹر اس بک میں ہمیں کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. مطلب ہمیں اپنے گھروں سے نکلنا ہے, ہمیں تو دنیا تک پہنچنا ہے نا. تو جی بس بالکل پھر صحیح کہا آپ اللہ نے, ہمیں دنیا تک پہنچنا ہے. ھذا بلاغ للناس. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ھذا بلاغ للناس. اس کا پیغام اور اس قرآن کو کہاں تک پہنچانا ہے؟ للناس تک. اور جو سائمہ نے کہا ہمیں گھروں سے نکلنا ہے, بالکل ہم گھروں سے بھی نکلیں اور گھروں میں بیٹھ کر بھی دنیا تک پہنچے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات کچھ لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں وہ گھروں سے نہیں نکل سکتے. لائک فار انسٹنس آج کل کے حالات ہیں, بہت جگہ آپ موبائل نہیں ہو سکتے, لیکن کچھ لوگ عام حالات میں بھی ان کے گھروں کی ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں, ان کو کچھ ریسٹرکشنز ہوتی ہیں, وہ باہر نہیں نکل سکتے. تو جو باہر نکل کے کام کر سکتا ہے وہ جہاں تک جا سکتا ہے وہ پوری دنیا میں بے شک ٹریول کرے اور دین کا پیغام پہنچائے. اور جو وہاں یہ نہیں کر سکتا وہ اپنے گلی محلے, اپنے نیبرز, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست احباب, اپنا دائرہ کار دیکھے. اور پھر دیکھیں آج پوری دنیا تک پہنچنے کے لیے زبردست فورم جو ہے نا وہ سوشل میڈیا ہے. اگر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر ہم سب یہ کر لیں, چلیں اس ہفتے کا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ آپ سبسکرائب کریں چینلز کو, آپ دیکھیں اگر ہم جو سوشل میڈیا چینل میں جہاں اوتھینٹک ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں, مثال کے طور پر فیس بک ہے ڈاکٹر فرد کی, سازا کی, اس کو اگر ہم صرف روز کی ایک میسج وہاں لے کے اپنی فیس بک پہ ٹیگ کر لیں, اپنے واٹس ایپ گروپس میں بھیجنا شروع کر دیں. ہم نے یہ جو الہدیٰ کراچی کی جو اس کی فیس بک ہے فقہ القلوب کی, اس پر اب الحمدللہ اس کے ترجمے کو ایک آپ نے دیکھا ہوگا سلائیڈ ایک بنا کے, جو امپورٹنٹ, کوئی بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں لیکن کوئی بہت خاص جو ترجمہ ہے یا کوٹیشنز ہیں ان کی سلائیڈز ہم پوسٹرز بنا کے ڈال رہے ہیں. آپ اگر وہ پوسٹ, اور آج میں نے گروپس میں بھی ہم نے شیئر کیا ان کو, اگر آپ وہی لنک فیس بک کا فقہ القلوب کا اس پوسٹر کے ساتھ اپنی تمام سوشل میڈیا میں شیئر کر دیں, تو ہو سکتا ہے کہ لوگ فقہ القلوب کو پڑھنا شروع کر دیں, اس کتاب کو پڑھنا شروع کر دیں. اس کتاب کو پڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی خود بخود ان کو شوق آئے گا قرآن پڑھنے کا. ہو سکتا ہے قرآن پڑھتے بھی ہوں لیکن تفکر اور غور و فکر سے پڑھنا شروع کریں آپ. اور یقین کریں, میں نے آج اس کو جب کسی گروپ میں ڈالا تو مجھے کسی دبئی سے کسی میری دوست کا کال آئی اور انہوں نے میسج آیا کہ یہ کیا ہے, مجھے بتائیں یہ کہاں سے مل جائے گا اور میں اس میں شامل ہونا چاہتی ہوں. تو یہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ شیئرنگ از کیئرنگ. تو ہم سوشل میڈیا کے ذریعے بھی دنیا تک پہنچ سکتے ہیں, استعمال اچھا آنا چاہیے ہمیں. سمرین انس, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں اس بارے میں؟ کیا اس بک سے پڑھ کے آپ کو آج کے لیسن سے سمجھ میں آیا؟ جی السلام علیکم. میں جب اس بک کو پڑھنا شروع کیا اور جب اس مصنف نے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی, جب میں نے اس بک کو پڑھنا شروع کیا اور مصنف نے جب ہمیں بار بار اس بات کی یاد دہانی کروائی کہ ہمیں لوگوں کو بھی اس میں لانا ہے, ان کو ترغیب دینی ہے, ان کو تعلیم دینی ہے, تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ ہاں صرف ہمیں خود نہیں کرنا, لوگوں کو بھی پڑھانا ہے, لوگوں کو بھی بتانا ہے. پھر میں نے اپنی ایک فرینڈ کو اس کے بارے میں بتایا, ماشاءاللہ وہ بھی اب پڑھتی ہیں, تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. ایک شخص کو بھی آپ اس طرف لے آئیں, ایک سے ایک, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. ناہید طلعت, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ نوید طلعت, سوری. باجی, اس میں پڑھ کے ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری جو امت ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان دین سے نکل گئی ہے. دین کے کام کرتے ہوئے کچھ ان کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمیں بہت ضروری کا ہے کرنا, یہ نہیں. وہ سب جو ہے
میڈیا یہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ جو ہے اس کی نقل کرتے ہیں لوگ زیادہ تر. حل کیا ہے پھر اس کا؟ یہ نہیں سوچتے ہمارے دین میں نہیں ہے. دین میں ہمارے اس کا حل آپ یہی کیا ہے. حل کریں اس کا؟ آپ نے کیا سوچا اس کا حل؟ ہاں بھائی اس کا حل ہم نے یہی سوچا کہ کسی طرح بھی جیسے بھی ہمیں موقع ملے, کسی تقریب میں جا رہے ہیں, کسی جگہ بھی پہنچ, ہاسپٹل میں اکثر جاتے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہیں ڈاکٹر کا, تو وہاں لوگوں کو اویئرنیس دیں, الہدا کا بتائیں, اپنی اس کورس کا بتائیں کہ آپ لوگ اس طرح دین سے جڑ سکتے ہیں, اور جو کچھ ہم پڑھ رہے ہیں وہ بتائیں. تو اس طرح لوگوں کو سدھارنے کا ہمیں موقع مل سکتا ہے اور خود کو بھی. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے چلتے ہیں. میں باقی ساتھیوں سے انشاءاللہ جنہوں نے ہائی ہینڈ ریز کیا میں انشاءاللہ پوچھتی ہوں. ایک کام اور کرتے ہیں, چلیں ایک ایکٹیویٹی اور کرتے ہیں. چیٹ باکس میں لکھیے تاکہ بہت سے ساتھی حصہ لے سکیں. یہ جو ہم نے بات کی کہ امت کو اندھیروں کے سمندر سے نکالنے اور گمراہی کی وادیوں میں ہلاک ہونے سے بچانے کے لیے مدد کی ضرورت ہے, اور بہت سے آپ نے ساتھیوں نے لکھا کہ میری مدد کی ضرورت ہے, ہماری مدد کی ضرورت ہے. اب آپ یہ لکھیے کہ اپنا جائزہ, ہم اس ہفتے اپنا جائزہ لیں. چلیں میں یہ ابھی آپ سے نہیں لکھواتی, اس ہفتے اپنا جائزہ ہم یہ لیں کہ میں اپنا رول کیسے ادا کر رہی ہوں. یعنی دیکھیں جب ہم جائزہ لینے لگتے ہیں پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری اسٹرینتھ کیا ہے, کتنے پانی میں ہم واقعی کر بھی رہے ہیں یا تھوڑا سا کر کے مطمئن ہے یا اور کرنے کی بھی ضرورت ہے. میں اپنا رول کیسے ادا کر رہی ہوں اس کو دیکھیں. چلیں ایک سوال ہے میرا آپ سے, پچھلے ایک ہفتے میں, زیادہ نہیں پیچھے جاتے, پچھلے ایک ہفتے میں, اس کا جواب آپ چیٹ باکس میں لکھیں, پچھلے ایک ہفتے میں آپ نے, کسی اور کی بات نہیں میں کری, آپ میں سے ہر شخص آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کیسے کیا, کیا کیا کیا. چلیں کچھ چیزیں لکھیں, ہو سکتا ہے کچھ آئیڈیاز ہمیں بھی ملیں آپ سے. جی 1 ویک میں آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیسے کیسے کیا, آپ چیٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں. جی ہماری ساتھی خالدہ کہتی ہیں انہوں نے ہسبینڈ کو بتایا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر تحسین کہتی ہیں فیس بک پہ آیات شیئر کی. انیلا کہتی ہیں گروپ میں میسج بھیجیں. شازیہ کا کہنا ہے کہ فقہ القلوب کے لیسن شیئر کیے. ٹھیک ہے. طیبہ کہتی ہیں کہ فیملیز کو موویز دیکھنے سے روکا. ٹھیک ہے جی. اور جواب میں پڑھ کے بتاتی جاتی ہوں. ساری صلاح والی جی حی علی الصلاح کی جو پوسٹ ہم شیئر کر رہے ہیں نا گروپ میں وہ شیئر کی. دیکھیں جیسے ہماری ایک ساتھی نے کہا نا کہ واٹس ایپ میں میسج بھیج دیا یا یہ پوسٹ کی, بہت اچھا کیا, زبردست. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ فیس بک کا لنک بھی بھیج دیں نا حی علی الصلاح, اسی طرح اگر آپ کچھ بھی شیئر کریں تو ریلیونٹ, اگر اس کے ساتھ فیس بک سے آپ نے اٹھایا ہے یا موجود ہے تو اس کا لنک بھی بھیجیں اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. ایک ساتھی کہتی ہیں انہوں نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے روکا, گروپس میں شیئرنگ کی, اپنی اسٹوڈنٹس کو بتایا, قرآن کلاسز لی زوم پر. گڈ, سب کے لیے گڈ. سب کے کاموں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے. گھر میں بچوں کو بتایا, فرینڈس کو بتایا, بچوں کو سمجھایا, ٹیچرز سے شیئر کیا, 2-3 فرینڈس کو فقہ القلوب کا بتایا, نماز کا یاد کرایا. ٹھیک ہے جی. انہوں نے کہا میں نے اپنی دوستوں اور بچوں کو چیزیں بتائیں. اچھا الحمدللہ. واٹس ایپ نماز کا طریقہ مہمان کو بتایا, حی علی الصلاح کی احادیث بھیجی, نماز درست ہوئی, صلاح کا لیکچر فیس بک پہ شیئر کیا. گڈ. ٹھیک ہے. اب مختلف یہی باتیں آ رہی. اسٹیٹس پر لگایا, ای لرننگ میں سیرہ کورس کے بارے میں انفارم کیا, آیات اور احادیث شیئر کی, فیس بک پہ شیئر کیا, گروپس میں بتایا, بچے تجوید پڑھنے آتے ہیں ان کو حدیث بتائیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیر, بارک اللہ فیکم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ لوگ بہت سی اچھی باتیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کو بہت کم موقع ملتا ہے کچھ شیئر کرنے کا. آمنہ آپ کچھ شیئر کریں گی, شفق آپ کچھ شیئر کریں گی, پچھلے ہفتے میں کیا کیا آپ لوگوں نے کیا. جی آمنہ, اینی تھنگ یو وانٹ ٹو شیئر کہ کیسے کیسے ملٹیپل طریقے سے آپ نے کوشش کی. جی سوشل میڈیا کا تو الحمدللہ سب نے کہہ دیا کہ جتنے بھی فورمز فیس بک پہ, واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ, فیس بک کی اسٹوری پہ, فیس بک کے اسٹیٹس پہ, فیس بک کے لنکس شیئر کر کے, ایون واٹس ایپ کا جو اسٹوری اور اسٹیٹس ہے وہ بہت ایک چلیں الحمدللہ. شفق آپ کچھ شیئر کریں گی, کرنا چاہیں گی؟
آمنہ کا دبئی سے مجھے لگتا ہے کنیکشن میں کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. ہماری دوسری ہوسٹ اس وقت کون ہے؟ آپ شیئر کریں گی پینلسٹ؟ جی اچھا ان کا مائک آن. جی شفقت وعلیکم السلام. نیلوفر باجی بس بیسٹ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی آپشنز ہیں نا، جتنے بھی فورمز ہیں، اگر آپ کی ایک لسٹ ڈاؤن آپ نے کیا ہو نا ان کو، کہ واٹس ایپ پہ میرے پاس اسٹیٹس آپشن بھی ہے اور میرا اپنا ڈی پی آپشن بھی ہے، اور فیس بک پہ میرے پاس کیا آپشنز ہیں، انسٹاگرام ہے، ٹویٹر ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو پھر یہ کہ کوئی بھی پوسٹ اس طرح کی آتی ہے جو آپ کو کلک کرتی ہے اور آپ کا دل اس سے موو ہوتا ہے، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ خیر آگے بھی لوگوں تک پہنچے. تو یہ ہے کہ یو جسٹ نیڈ آئیڈیاز کہ آپ کیسے خیر کو اسپریڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے الحمدللہ. ہم آج ہی میرے ساتھ شیئر کیا کسی نے کہ آغا خان ایک ہاسپٹل میں یا ایک دو اور ہاسپٹلس کا بھی تھا کہ انہوں نے ان کے ویٹنگ ایریا میں، مے بی شاید ہاسپٹل کا نام میں نے مس کیا، کوئی بھی اینی ہاسپٹل کہہ لیں آپ، کہ وہاں ویٹنگ ایریا میں وہ گئے تو انہوں نے جو پکچر بھیجی تھی کہ دیکھیں یہاں کسی نے جو پبلیکیشنز علیحدہ کی دعاؤں کے کارڈز اور بکس وغیرہ رکھی ہیں. تو اس طرح ملٹیپل آپ پبلیکیشنز کے ذریعے کر سکتے ہیں، آپ خود بتا کے کر سکتے ہیں. ہمارے کتنے ساتھیوں نے شیئر کیا کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کا حق سب سے پہلے ہے نا، رشتہ داروں کا حق پہلے ہے، نیبرز کا ہے. آپ قرآن کلاسز ان کے ساتھ ضرور شروع کریں، ہفتے میں ایک دفعہ کلاس تو آپ میں سے ہر ایک کو دینا چاہیے، اور آپ نے کی بھی ہوں گی. خود نہیں کر سکتے تو کسی اور کے ذریعے کروا لیں، لیکن اپنی بھی دہرائی ہو جائے گی اور دوسروں کو بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. میری ایک ساتھی ہیں، کل وہ مجھ سے بات کر رہی تھی کہ میں بہت کسی دوسرے ملک میں گئی ہیں تو کہہ رہی تھی میں بہت اپنے آپ کو کٹا ہوا محسوس کرتی ہوں، دور محسوس کرتی ہوں. میں نے ان کو کہا فکر القلوب کہ ہمارے ساتھ ہفتہ وار کلاس جوائن کریں، پلس آپ ایسا کریں. ان کے ایک بیٹے ہیں تو وہ کہنے لگی کہ وہ بچہ اپنا مصروف ہوتا ہے، ہسبینڈ کے ہے نہیں، فوت ہو گئے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ ایسا کریں، آپ بیٹے کو اپنا ترجمہ دہرائی شروع کر دیں اور بیٹے کو کہ تم میرا ترجمہ سن لو. اس سے یہ ہوگا کہ اس کا بھی ترجمہ وہ اس بہانے میں قرآن سے گزر جائے گا، سن لے گا، اور آپ کی بھی ترجمہ دہرائی ہو جائے گی. تو اس طرح ہم مختلف طریقے اپنا سکتے ہیں، اور آپ اپناتے بھی ہوں گے الحمدللہ. لیکن اپنی اولادوں کی اور اپنے بچوں کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، اور دوسروں کے بچوں کی بھی. جزاک اللہ خیر کثیرہ. نیکسٹ سوال پہ آتے ہیں ہم. نیکسٹ سوال جو ہے میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو نیکسٹ پیج ہے ہمارا، دیکھیے بلکہ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، جہاں پر یہ بات کر رہے ہیں وہ کہ وَهَلْ لِهَذَا الْوَبَاءِ الَّذِي عَمَّ وَتَمَّ مِنْ سَبَبٍ، اور پھر آگے اس بیماری کے جو اسباب ہیں ان کے حل میں وہ سوال پوچھتے ہیں کہ اَمَا لِهَذَا الْجُرْحِ مِنْ طَبِيبٍ. تو مجھے یہاں پر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مصنف نے، آپ عربک میں بتائیے گا، مصنف نے امت کے جو واعظ ہیں، امت کے واعظوں کو کن کن سے تشبیہ دی ہے، وہ کیا کون کون ہے جن سے تشبیہ دی ہے، وہ ورڈز بتائیے. جی آپ میں سے کوئی، ادیبہ آصف آپ بتائیں گی؟ تین مختلف لوگوں کا انہوں نے بتایا، بتائیے وہ کون کون ہے. جی ہیلو جی ادیبہ فرمائیے. قصر، قلعہ اور کشتی. نہیں یہ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو آپ نے چیزیں بتائی ہیں نا، میں نے تو لوگ پوچھا تھا نا آپ سے. قلعہ تو لوگ نہیں ہے، محل تو لوگ نہیں ہے. چلیں ہم کسی اور ساتھی سے پوچھتے ہیں. سریہ رسول آپ بتائیں گی؟ جی باجی، طبیب، مالک اور حراس، ان تینوں سے جی تشبیہ دی گڈ. گئی ہے. ٹرانسلیشن بھی کیجیے ان کا کیا ہے. طبیب جو ڈاکٹر، مالک آنر، حراس چوکیدار. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر سے بالکل درست. ڈاکٹر اور مالک اور چوکیدار. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اب میرا آپ سے سوال ہے، دیکھیں کون اس کا سوال کا جواب دیتا ہے، کہ ایک ایک کر کے لیتے ہیں. چلیے، جب ڈاکٹر ایمرجنسی سچویشن ہوتی ہے، ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو مریض کی مدد کیسے کرتا ہے؟
جی مہک آپ بتائیں گی ڈاکٹر مریض کی مدد کیسے کرتا ہے؟ جی مہک. جب باجی ڈاکٹر کو اس مریض کا بیماری پتہ ہو کہ اسے کیا ہے تو جب ہی وہ اس کی مدد صحیح طریقے سے کر سکتا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی سوال نہیں آپ نے سمجھا. صحیح سوال طریقے یہ سے تھا بتا سکتا ہوتا کہ اگر ایمرجنسی میں کوئی دیکھیں ہاسپٹلس کی ایمرجنسیز ہوتی ہے نا, ایمرجنسی میں مریض آتے ہیں تو اس کی بیماریوں کا تو نہیں پتا ہوتا, کیا کرتا ہے وہ؟ چلے ہم کوشچن ساتھیوں سے لیتے ہیں. دیکھیں آج انہوں نے پیچھے انہوں نے کمپیئر کیا نا, انہوں نے کہا زخم کے لیے کوئی طبیب ہے یا نہیں, اور زخم پیچھے ہم نے دیکھا کہ امت مسلمہ کی آپس میں بد امنی ہے, فساد ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے, یہ زخم لگے ہوئے نا ایک دوسرے کے ساتھ, کاٹ ہے پیچھے, ابھی تو زخموں کا پیچھے پڑ کر آئے, تو وہ کہتے ہیں اس زخم کا کوئی طبیب ہے. میرا سوال یہ تھا کہ عمومی طور پر ہاں ابھی یہ ایمرجنسی سچویشن ہے نا, اس ایمرجنسی سچویشن کو آپ ہاسپٹل کی ایمرجنسی سچویشن میں لے جائیں. جب ہاسپٹل میں کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے, وہ مریض کو کیا کرتا ہے؟ جی جواب آنے شروع ہو گئے. فوری ٹریٹمنٹ کرتا ہے, بالکل, وہ اس کو فوراً آکسیجن لگاتا ہے, بالکل, وہ اس کو فرسٹ ایڈ دیتا ہے, وہ اس کی فوراً علاج شروع کر دیتا ہے, وہ صحیح تشخیص کی کوشش کرتا ہے, وہ اس کی ابتدائی طبی امداد دیتا ہے, جی بالکل, تسلی دیتا ہے, اور اگر خود علم نہیں رکھتا اس کو تو فوراً دوسرے علم والے کو بلاتا ہے کہ اس کو دیکھو اس کو کیا مسئلہ آ رہا ہے. تو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ جان بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا ایمرجنسی میں, وہ اس وقت وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کے کوئی پہلے سارے ٹیسٹ کروائیں گے تو آئیں گے, وہ فوری کیا کرتے ہیں کہ جان بچ جائے, علاج کرتا ہے, اس کا تشخیص کرتا ہے, بالکل کنسول کرتا ہے, کڑوی دوائی بھی دیتا ہے, انجیکشن بھی لگاتا ہے. یہ سارے آپ ہی جواب لکھ رہے ہیں ماشاءاللہ, میں تو صرف بتا رہی ہوں. بالکل ٹریٹمنٹ کرتا ہے, اس کی محبت سے بات کرتا ہے, اس کو کنسول کرتا ہے, اگر وہ بے ہوش ہے تو اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے, فرسٹ ایڈ دیتا ہے. جی بالکل, ٹرائی ٹو سیو لائف, ایمرجنسی ٹریٹمنٹ. ریلیٹ اٹ ود دس کہ امہ آج جس سچویشن میں ہے اس کی آکسیجن کیا ہے, کیا ہے آپ لکھیں امہ کی آکسیجن کیا ہے, امہ کے ان سارے زخموں کا علاج کیا ہوگا پھر؟ اخلاق, قرآن, صلاح, سنت پہ عمل. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح, جزاک اللہ خیر کثیرہ. چلیں جی دوسری دیکھتے ہیں. اب ذرا سا دوسرا میں آپ سے پوچھتی ہوں, دین سے جوڑنا. ٹھیک ہے جی, آپ کے بالکل صحیح جواب آ رہے ہیں, جزاک اللہ خیر. شریعت کا علم پہنچانا, دعوت اللہ کرنا, بالکل, کیونکہ جب تک امت آپس میں جوڑے گی نہیں اور اپنے مقصد حیات کو نہیں پائے گی, یہ زخم رستے ہی رہیں گے. اللہ ہم پر رحم کرے. اب میرا نیکسٹ آپ سے سوال ہے اسی سے ریلیٹ کر کے, یہ پوچھتے ہیں کہ اما لہذا القصر من مالک, کیا اس محل کا کوئی مالک ہے؟ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مالک جو ہے, کسی محل کا مالک یا کسی گھر کا مالک اپنی جو ملکیت ہے اس کو کیسے اون کرتا ہے؟ کیونکہ اگر ہم امت مسلمہ کو کوئی ایک محل سے تشبیہ دے رہے ہیں اور اس کے مالک ہم بننے جا رہے ہیں, ہر فرد ہم میں سے ایک مالک ہے اس کا, تو پھر یہ بتائیے کہ گھر کا جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو کیا کرتا ہے, اپنی ملکیت کو کیسے دیکھتا ہے؟ میں آپ سے کسی سے پہلے لیتی ہوں اس کا جواب. جی انیلا دریز آپ بتائیں گی اس کا جواب, مالک اپنی ملکیت کو کیسے اون کرتا ہے, کیا کرتا ہے؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو وہ اون کرتا ہے نا, سارے ڈپارٹمنٹ کو نظر رکھتا ہے کہ گھر والے سب خوش ہیں, کوئی پریشانی تو نہیں ہے, جو ان کی نیڈس ہیں وہ پرووائڈ کی گئی ہیں, اور اسی طرح جو لک آفٹر کرنے کے لیے جو چیزیں ہیں اس کا سب ہر طرح سے خیال رکھتا ہے, یعنی اون کرتا ہے, ہر چیز کو اون کرتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کہا اون کرتا ہے. نسرین آپ مزید بتائیں گی کہ اپنے مالک اپنے محل کی ملکیت یا جو بھی ہوتی ہے اس کو کیا کرتا ہے اون کرنے کے ساتھ ساتھ؟ جی نسرین, ہم آپ سے لیتے ہیں پھر ہم انشاءاللہ مزید دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی باجی, باہم محبت اور یکجہتی پیدا کر کے. اچھا ٹھیک ہے. ندا آپ بتائیں گی, ندا موسیٰ آپ شیئر کریں گی کچھ؟ السلام علیکم.
جی باجی اس میں یہ ہے کہ مالک جو ہوتا ہے وہ جیسے بھی کسی بھی طرح کے حالات ہوں وہ اپنے اس کے جو تحت جو اس کی لوگ ہوتے ہیں یا جو بلانگنگز ہوتی ہیں، اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں، وہ اس کی اونرشپ میں رہتے ہیں، یعنی وہ ان کو لیڈ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے، جیسے بھی حالات ہوں، گرمی سردی، کسی قسم کی تنگی ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے، تو وہ ہر حال میں ان کو گائیڈ کرتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے. آپ اسے کیسے ریلیٹ کریں گی امت مسلمہ کے حالات سے جو کہہ رہے ہیں کہ کیس محل کا کوئی مالک ہے؟ باجی اس میں یہی ہے کہ جہاں ہم یہ انہوں نے اتنی تمہید باندھی ہے اس بات کی کہ وائس کی ضرورت ہے، اور وائس کو جو ہے وہ ایسے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ جیسے کہ ڈاکٹر ایمرجنسی سچویشن میں اپنے مریض کو چھوڑتا نہیں ہے، اور جب وہ ایمرجنسی میں کوئی مریض آتا ہے تو وہ اس کی سیکنڈ پرائیورٹی نہیں ہوتی، وہ مریض وہ فوراً ہی، اگر ابھی کبھی کسی کا جانا ہوا ایمرجنسی میں تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ وہ اپنے ساتھ اوروں کو بھی اپنے ساتھ میں لا لیتا ہے، اور صرف ایک ڈاکٹر نہیں ہوتا جو کہ مریض کی دیکھ بھال کر رہا ہوتا ہے، کتنے سارے اور ٹیکنیشینز ہوتے ہیں جن کے کام بٹے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ سارے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور الحمدللہ مجھے اپنے ادارے میں بھی جو ہے وہ ایسا ہی محسوس ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں اس کو اور برش اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کو جو ہے وہ ریفائن کرنے کی ضرورت ہے. تو بس یہی بات ہے کہ ہم اپنے ساتھ اوروں کو بھی ملائیں. بالکل. اور اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے نا کہ جیسے پہرے دار چوکی دار اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، تو اس کو آپ کیسے ریلیٹ کریں گی؟ جی اس میں باجی یہ کہ جو چوکی دار ہے وہ تو دیکھیں نا، چوکی دار کون ہوتا ہے؟ جو کہ گارڈز ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں، یا اگر ہم کسی بلڈنگ میں رہتے ہیں یا ہم کسی ادارے میں کام کرتے ہیں تو اس کے باہر گارڈز بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ گارڈز جو ہوتے ہیں وہ اپنی جان پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے جو واقعہ ہوا اسٹاک ایکسچینج میں، اور جو انہوں نے اس کو ایک گارڈ کو جو ہے وہ انہوں نے ایک تمغہ جرت یا پتہ نہیں کون سا لیبل دیا تھا، مجھے اب یاد نہیں، لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں کتنا معمولی سا آدمی ہے لیکن اس نے اپنی جان پہ کھیل لیا. تو یہاں پہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ وائس کو بھی ڈاکٹر بننا ہے، ڈاکٹر کی طرح کام کرنا ہے، اور اون کرنا ہے اس امت کو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ چوکی داری بھی کرنی ہے. تو چوکی دار جو ہوتا ہے وہ ہر طرح ایک تو الرٹ رہتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ وہ نگاہ رکھتا ہے کہ کیا ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے، تو وہ اس چیز کے جو ہے وہ خلاف کھڑا ہو جاتا ہے اور ہر طرح سے پروٹیکٹ کرتا ہے. جزاک اللہ خیر کثیرہ. دیکھیں یہ بہت اہم، بہت ہی خوبصورت مثال انہوں نے دی ہے. سوچیں گھر کے مالک پر اگر کوئی حملہ ہو رہا ہو تو وہ کیا گھر کے دروازے کھول دے گا؟ وہ پوری جان لڑا دے گا نا اپنی ملکیت بچانے کے لیے. بطور داعیے دین، بطور امت مسلمہ کے فرد، میرے گھر پر اغیار کی خیالات اور افکار کی حملہ آور ہیں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بیڈ رومز تک، ہمارے بچوں کے ذہنوں میں. ہم کہاں ان کی چیزوں کے تحت نہیں دبے ہوئے. ہم کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ ہمارے بچوں کے رول ماڈلز کہاں ہیں، کون ہیں؟ تو ہم نے تو اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے اور بے فکرے ہو گئے کہ جو مرضی کوئی حملہ آور ہو جائے. سملرلی آپ دیکھیں ایمرجنسی سچویشن میں ہے، ڈاکٹرز کس طرح کام کرتے ہیں، اور ہم بطور امت مسلمہ ذلت کی گہرائی اور گڑھے میں گر رہے ہیں. لیکن اس ایمرجنسی سچویشن میں ہم امت کا حال دیکھیں کہ وہ کھانے پینے، انجوائے کرنے، شاپنگ، پارٹیز، پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنے کا کام کیا، مقصد حیات کیا ہے. اور پھر کیا ہے؟ پھر آپ یہ دیکھیں، پھر ہم یہ کہتے ہیں، ہر بات کا بلیم ہم ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یہ فلاں ملک کا قصور ہے، یہ فلاں ملک کا قصور ہے، یہ فلاں لوگوں کی سازش ہے. ہم نے خود کیا کیا ہے؟ ہم نے تو اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، ہم نے تو اپنے قلعوں کی چوکیداری چھوڑ دی، ہم نے تو اپنے رستے ہوئے زخموں کا علاج چھوڑ دیا. اور وہ علاج کیا تھا؟ کہ ہم دین کو تھامے رکھتے. دین ہمیں دنیا چھوڑنے کا تو نہیں کہتا، دین تو دنیا کو ساتھ لے کے چلنے کو کہتا ہے، لیکن کچھ باؤنڈریز کے ساتھ، حدود کے ساتھ. بہت پیاری. دیکھیں جب تک ہم ان بہت پیاری مثالوں کو ریلیٹ نہیں کریں گے نا اپنے ساتھ، تو جب بھی ایسا کچھ دیکھیں تو سوچیں ان کا کیا مطلب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا لینا چاہ رہے ہیں اس بات سے. اب ہمارے لیے ایک سوال ہے
ایک دوسرا جائزہ جو ہم نے اس ہفتے لینا ہے، اور بیٹھ کر آپ نے 5 یا 10 منٹ ضرور نکالنے ہیں. یہ کچھ اپنے لیے بھی ہم نے وقت نکالنا ہے نا. ہمارا وقت بہت دوسرے کھا جاتے ہیں. باہر ہم بہت کام کرتے رہتے ہیں بعض اوقات، لیکن اپنے پر کام بعض اوقات نہیں کرتے. دوسرا جائزہ جو ہم نے لینا ہے، میں سب کی بات نہیں کری، میں سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم نے دوسرا جائزہ کیا لینا ہے. کیا ہم امت وسط ہو کر ڈاکٹر، مالک اور پہرہ دار جیسی ڈیوٹی دیتا ہے اس طرح اپنی ڈیوٹی کو نبھا رہے ہیں اپنی امت کے لیے؟ آپ دیکھیں بعض اوقات کوئی ایک بات ہمیں کہہ دیتا ہے نا، کوئی تنقید ہو جاتی ہے، ہمارا کوئی کام اپریشیٹ نہیں ہوتا تو ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. مجھے تو پوچھا ہی نہیں، مجھے تو، میں نے تو اتنی اچھی بات کی تھی، مجھے تو اپریشیٹ نہیں کیا گیا، میرے تو کام کو نہیں آگے کیا گیا. لیکن ڈاکٹرز کو کیا ہوتا ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض ان کو کتنی 100 باتیں سنا رہے ہوتے ہیں، انجیکشن لگانے پہ اتنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام کیے جاتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے یہ کام ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ڈیوٹیز کو پہچاننے کی توفیق دے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. میرا نیکسٹ سوال آپ سے یہ ہے، سوال باجی جی جی پلیز کہیے. اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر جو ہوتا ہے جب کوئی آپریشن کرتا ہے تو اس کو اچھی طرح پتا ہوتا ہے کہ اس آپریشن سے بہت تکلیف ہونے والی ہے مریض کو، لیکن تب بھی جو ہے وہ آپریشن کر ڈالتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ اس کا کتنا خون بہے گا. بے شک وہ اس کے لیے بہت ساری تیاری کرتا ہے. تو اگر ہم اس کو امت کے واعظ ہونے سے جب ہم اس کا موازنہ کر رہے ہیں تو یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ساری کڑوی گولیاں ہمیں نگلنی ہوں گی. بہت سارے لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ ہمیں ایبزارب کرنی ہوں گی اور ہمیں ان کا علاج جو ہے وہ قرآن اور سنت کے ذریعے کرتے ہی جانا ہوگا انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ، بالکل درست کہا آپ نے. اور بعض اوقات آپ دیکھیں لوگ یہ کہتے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی آپ بشارتیں بتائیں، وعیدیں نہ بتائیں، قرآن سے یہ جہنم کی بات نہ کریں اور بس اس کی بات نہ کریں، اچھی بات کریں. یہ بھی اچھی بات ہے کہ اللہ کی رضا کن چیزوں میں اور اللہ کی ناراضی کن چیزوں میں ہمیں سب کا پتہ ہونا چاہیے، تو دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ میرا نیکسٹ جو سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آگے وہ بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ جو ہے اس نے اپنے مالک سے بے وفائی کر رہی ہے، وہ غیر مسلموں کے پیچھے جا رہی ہے. اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں، کچھ وجوہات ہیں. آپ عبارت میں سے جواب دے سکتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات ہیں، وہ کیا وجہ ہے جس بنا پر امت جو ہے وہ غیر مسلموں کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور اس نے اپنے مالک سے بے وفائی کی ہوئی ہے. یہ آئی فون جو آ رہا ہے، نام نہیں آ رہا لیکن آئی فون آ رہا ہے، ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. آپ ذرا اپنا مائک آن کریں تو پھر اپنا تعارف بھی کرا دیں اور بتا دیں آپ سوال کا جواب. جی اچھا مائک آن نہیں ہو رہا. ہما آپ بتا سکتی ہیں، ہما طارق، کیا وجہ ہے کہ امت جو ہے وہ اس نے اپنے مالک سے بے وفائی کی اور دشمنوں کے ساتھ چمٹ گئے؟ مائک آن نہیں ہو رہا ان کا بھی. عائشہ یاسین، الوینا بٹ، جس کا بھی مائک آن ہو جائے وہ پہلے بتا دیں. جی ام امامہ آپ بتائیں گی؟ ام امامہ. جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اچھا السلام ورحمۃ اس اللہ میں وبرکاتہ. جی اس میں دیکھیں جو کفران نعمت کی بات ہوئی نا کہ اس جو کفران نعمت کر رہے ہیں اور اس سے حیا بھی نہیں ان کو آ رہی اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے اس سے بے خوف ہو گئے ہیں لوگ. عربک میں بتائیں گی کہ کیا اس کا جواب ہے؟ عربی میں بتا سکتی ہیں؟ الا یستحی البشر من کفران النعم الا یخافون من بطش الجبار اما لهم فی سوق الدین من ارباح انسوا ان اللہ خلقهم. اچھا یہ ٹھیک ہے، یہ انڈائریکٹلی ہو سکتا ہے، لیکن میں نے خاص یہ پوچھا تھا کہ انہوں نے اپنے رب سے بے وفائی کی اور دشمنوں کی یعنی ٹیل سے چمٹ گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اس سے پچھلے جملے میں. چلیے عائشہ یاسین سے پوچھتے ہیں. عائشہ یاسین آپ بتا سکتی ہیں؟ انسوا ان اللہ خلقهم وکرمهم وهداهم واشتراهم،
کہ یہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ ان کا خالق اللہ ہے، اور وہی اسی نے ان کو عزت دی ہے، ہدایت بھی دی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ان کا سودا ہے، اس چیز کو وہ بھول چکے ہیں۔ بالکل بہت اہم بات ہے۔ دیکھیے یہ جو ہے نا، یہ جملہ ہم نے یاد کرنا ہے، انسوا ان اللہ خلقہم وکرمہم وہداہم واشتراہم، وہ بھول گئے کہ بے شک اللہ نے ان کو پیدا کیا اور عزت دی اور ہدایت دی اور ان سے سودا کیا۔ کون بھول گئے؟ سب بھول گئے، امت کے سارے افراد بھولے میں، اور جن کو یاد ہے وہ بھی اس حد تک یاد نہیں ہے جس حد تک کرنے کا کام ہے۔ اور الحمدللہ، لیکن کچھ لوگوں پر اللہ کا کرم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کو یہ یاد دہانی کرا دیتا ہے، اور وہ پھر کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، ہمیں اللہ میں سے کر دے جن کو اللہ نے یہ یاد کروا دیا اور وہ کرواتا رہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اس نے عزت دی، ہدایت دی، اور اس نے سودا کیا۔ اللہ نے کیا سودا کیا ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں کوئی قرآن کی کوئی آیت ہے جس میں اللہ کے کسی سودے کی بات ہے؟ زوم گلشن آپ بتائیں گی؟ کہیں آتی ہے یہ بات؟ کچھ یاد ہو کسی کو؟ جی میں بتاؤں؟ انوشا حامد آپ بتا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جان اور مالوں کے بدلے ان کو خرید لیا ہے جنت کی اوس نا۔ تو یہ قرآن مجید کی آیت کا یہ آپ ترجمہ آیت ہے۔ بتا سکتی ہیں؟ سورت اور آیت نمبر آپ بتا سکتی ہیں؟ آیت نمبر نہیں یاد، لیکن سورت توبہ کا ہے میرے خیال سے۔ ٹھیک ہے، طیبہ آپ بتا سکتی ہیں؟ نہیں مجھے آیت تو یاد نہیں ہے، نمبر یاد نہیں ہے، لیکن دس از آیت ہے جس کو کوٹ کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان کے جنت کے بدلے میں ان کے جان اور مال خرید لیے ہیں۔ چلیں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو یہ آیت جو ہے سورۃ توبہ کی جو آیت 111 ہے، اب یہ آیت آپ سب نے انشاءاللہ ہم ہوم ورک میں بھی لکھ دیں گے، آپ سب نے اس سودے کے حوالے سے جو آیت ہے اس کو ایک دفعہ بلند آواز سے پڑھنا ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، تاکہ ہم سب کو یاد رہے کہ ہم سب تو رکے ہوئے ہیں، اللہ کے ساتھ ہمارا سودا ہوا ہے، اور اپنی جانوں اور مالوں کو اللہ سے ہم کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ اسی طرح سے چھڑا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں، اللہ کی باتوں پر عمل کریں، اس کے بتائے ہوئے دین پر عمل کریں اور اس کو پھیلائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا چیپٹر اتنا اہم اور اتنی باتیں تھی کہ سب میں بات ہونی ممکن نہیں ہے اتنے وقت میں۔ اب میرا آپ سے گزارش یہ ہے، ایک کام آپ یہ کریں کہ آپ نے اپنا کوئی بڈی تو بنایا ہوگا نا، آگے کا جو ہے نا، دیکھیے میں نے آپ کو اس پیراگراف تک ہم نے ڈسکس کیا ہے، انسوا ان اللہ خلقہم وکرمہم، یہاں تک۔ اس سے آگے کے جو پیراگرافس ہیں وہ آپ نے اسی طرح جس طرح ہم نے ڈسکشن کیا ہے نا، آپ نے اپنے بڑی ایک ہے یا کوئی گروپ ہے اس میں اس کو ڈسکس کرنا ہے، اسی طرح سوالات اٹھانے ہیں، پوچھنے ہیں، تاکہ اچھی طرح ہم اس کو مزید سمجھ سکیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ۔ 1 منٹ رہ گیا ہمارے پاس، آپ میں سے کوئی کچھ بات کہنا چاہتا ہے تو آپ بتائیے، کہیے۔ مہاجبین آپ کہیے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی جزاک اللہ خیر۔ نو ڈاؤٹ آج کا لیکچر ماشاءاللہ ماشاءاللہ مائک آن کیجیے، کہیے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی ہے اب آپ کو؟ فرمائیے۔ جی آواز آ رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ ماشاءاللہ لیکچر آج کا بہت اچھا تھا، اور ڈسکشن ہمیشہ بہت اچھی ہوتی ہے، اور آج کی سب سے اچھی چیز اور جو کلک کرنے والی چیز خیر سبھی کو کی ہوگی وہ یہ کہ ہم واقعی اپنی ہی ذمہ داری بھولے ہوئے ہیں۔ ہم بعض اوقات بینگ اسٹوڈنٹ ہم خود تو دین سیکھ لیتے ہیں، سیکھ کر دوسروں تک چلے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر اپنے ہی گھر والوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، تو یہاں بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ پھر پچھلے ہی لیکچرز میں ایک لیڈی نے ایک بہت پیاری بات کہی تھی کہ ہم تو ابھی اپنوں کو ہی سکھانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی مطلب مسلمانوں تک ہی محدود ہیں، ابھی تو ہم نے اپنوں کو ہی نہیں سکھایا صحیح طرح، تو ہم باقی لوگوں تک کیسے پہنچائیں گے، کب جائیں گے، کب وہ وقت آئے گا؟ تو باہر ہمیں تو لبناس تک لے کے جانا ہے۔ بالکل، اب بہت اچھی بات کی آپ نے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ آخر میں بس اس بات سے بات مکمل کرتی ہوں کہ دیکھیں، ہمیں بالکل کسی چیز پہ مایوس نہیں ہونا ہے،
ہمیں بہت پر امید رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے دین کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق دی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو ہم سے راضی ہو جائے. یا ربی تو ہمیں پوری دنیا کے ایک ایک انسان تک دین کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرما دے. میرا حصہ ڈلوا دے, ہم سب کا حصہ ڈلوا دے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.